السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آئی ٹوڈے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، چینل پر ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں دنیا کی مشہور شخصیات کی بایوگرافی کہانی کی صورت میں سنائی جائے گی۔ آج کی کہانی کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ شخصیت ہے ایڈولف ہٹلر۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریلیا کے سرحدی قصبے بروناو ایمن میں پیدا ہوا، جو کہ میونک سے تقریباً 65 میل مشرق میں واقع ہے۔ تب کون جانتا تھا کہ یہ بچہ دنیا پر اپنی ایک ایسی چھاپ چھوڑے گا کہ رہتی دنیا تک اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ اس کے والد الوئس ہٹلر درمیانے درجے کے کسٹم اہلکار تھے اور اس کی والدہ کا نام کلارا ہٹلر تھا۔ اپنے والد کے کسٹم اہلکار کے طور پر ریٹائر ہونے کے بعد ایڈولف نے اپنا زیادہ تر بچپن اپر آسٹریلیا کے دارالحکومت لنز میں گزارا۔ اپنے والد کی طرح سرکاری ملازمت کرنے کی اس کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر اپنی نوجوانی میں ایک پینٹر تھا اور پیسہ کمانے کے لیے اپنی پینٹنگز بیچ دیا کرتا تھا۔ ہٹلر کی مونچھوں کا بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانوی فوجیں جرمنوں کے خلاف زہریلی گیس استعمال کی تو اس سے بچنے کے لیے سب نے ماسک پہن لیے۔ ہٹلر کی مونچھوں کا سائز اس وقت بڑا تھا، جس وجہ سے اسے ماسک پہننے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تب ہٹلر نے ماسک کے سائز کے حساب سے اپنی مونچھیں کٹوا دیں اور دنیا کو وہ چہرہ ملا جس سے وہ آج تک پہچانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ برطانیہ اور فرانس نے جرمنی پر کئی طرح کی پابندیاں لگائیں اور جرمنی سے ہرجانہ وصول کیا۔ اس صورتحال سے جرمنی کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ ہٹلر کی پیدائش اور پرورش جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریا میں ہوئی تھی، مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر پکا جرمن بن چکا تھا اور اس کے دل میں جرمنی کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے آگ بھڑک رہی تھی۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ایک پارٹی سے کی جو آج نازی پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ نازی پارٹی کی یہ سوچ تھی کہ جرمن قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے، اس لیے اسے حق ہے کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کرے۔ یہی سوچ ہٹلر کی بھی تھی اور اپنی اسی سوچ کے ذریعے وہ جرمنی میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ 1921 میں ہٹلر نازی پارٹی کا سربراہ بن گیا اور اس نے ایک تنظیم بنائی جس کے کارکنوں سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ ہٹلر کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ 1923 تک ہٹلر اپنی ٹیم کو مسلح کر چکا تھا اور اب اس کی نازی پارٹی ایک انقلابی پارٹی بن چکی تھی۔ نومبر 1923 میں ہٹلر اپنی تنظیم کے ساتھ میونک شہر میں داخل ہوا اور شہر پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ ہٹلر کے انقلاب کی اس کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور ہٹلر وہاں سے فرار ہو گیا، مگر 2 دن بعد پولیس نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ہٹلر کو 5 سال کی قید ہوئی، مگر نازی پارٹی کے دباؤ پر اسے 9 ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا۔ ہٹلر کی قید کے دوران جرمنی کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ ناکام بغاوت سے ہٹلر یہ سبق سیکھ گیا تھا کہ جرمنی میں انقلاب ووٹ کی طاقت سے ہی ممکن ہے، اس لیے اس نے اپنی نازی پارٹی کو انتخابات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی کا دولت مند طبقہ بھی ہٹلر کے حق میں تھا اور اسے مالی سپورٹ بھی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہٹلر کو پارٹی فنڈز کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ 1928 کے الیکشن میں جرمنی کی 647 نشستوں میں سے نازی پارٹی کو صرف 12 سیٹیں ملیں، جو کہ ہٹلر کے لیے مایوس کن تھا، مگر پھر قسمت کی دیوی ہٹلر پر مہربان ہوئی اور 1929 میں امریکی اسٹاک مارکیٹ کریش ہونے کی صورت میں پوری دنیا معاشی بحران کا شکار ہو گئی۔ اس معاشی بحران نے جرمنی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور حکومت نے استعفیٰ دے دیا۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن گیا۔ چانسلر بنتے ہی ہٹلر نے پارلیمنٹ سے ایک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے۔ ڈکٹیٹر کے اختیارات ملتے ہی ہٹلر نے ملک میں دیگر تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی، مخالف اخبارات بند کروا دیے
اور نازی نظریے سے مطابقت نہ رکھنے والی کتابیں جلانا شروع کر دیں۔ 1934 میں ہٹلر صدر کی وفات کے بعد صدر بھی بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی۔ جلد ہی اس نے چانسلر اور صدر کا عہدہ ختم کر کے خود کو جرمنی کا سپریم لیڈر بنا دیا۔ اب ہٹلر ہی سب کچھ تھا۔ اس نے تمام عدالتوں اور پولیس کو نازی پارٹی کے ماتحت کر دیا۔ ہٹلر نے جرمنی کی ترقی پر خاص توجہ دی۔ اس نے بے شمار منصوبے شروع کیے۔ ہٹلر کے اقدام سے پورے جرمنی میں یہودیوں کو چھوڑ کر عوام آہستہ آہستہ خوشحال ہونے لگے، اور اس خوشحالی نے جرمن قوم کو ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا۔ ہٹلر نے اپنی فوج 5 گنا تک بڑھا دی اور 18 سے 25 سال تک کے ہر جرمن جوان پر فوجی تربیت لازمی قرار دے دی۔ 1936 میں جرمنی میں اولمپکس کے مقابلے ہوئے اور برلن اولمپکس کے ذریعے ہٹلر دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب رہا کہ جرمنی ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ جرمنی کی عوام پہلی جنگ عظیم میں ہونے والی شکست کی وجہ جرمنی میں رہنے والے یہودیوں کو مانتے تھے، اور ہٹلر بھی یہودیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے قانون سازی کی اور یہودیوں کی جرمن سے شادی، ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی۔ ہٹلر پر 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروانے کا بھی الزام ہے، جسے مغرب میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہٹلر ایک کرشمہ ساز شخصیت تھا۔ اسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا بخوبی ہنر آتا تھا۔ اس نے جذبات اور ڈر دونوں طریقوں سے قوم کو اپنی طرف کیا ہوا تھا۔ ہٹلر کا پلان یہ تھا کہ وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی جرمن سلطنت بحال کرے اور سارے یورپ کی جرمن آبادی کو اکٹھا کر کے ایک بڑا ملک بنائے جو کسی بھی عالمی طاقت کو چیلنج کر سکے۔ اب ہٹلر نے دنیا کو اپنے عزائم دکھانا شروع کر دیے۔ 1938 میں جرمن نے آسٹریا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے چیکوسلواکیہ میں بغاوت کروا کے اس ملک کے ٹکڑے کر دیے اور پھر پورے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر پولینڈ کی طرف آیا، لیکن اس وقت ہٹلر دنیا کے لیے ناقابل اعتبار شخص بن چکا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ فوجی معاہدہ کر لیا کہ اگر ہٹلر پولینڈ پر حملہ کرتا ہے تو وہ پولینڈ کا ساتھ دیں گے۔ پولینڈ اور جرمنی کی سرحدوں پر حالات خراب ہو چکے تھے، اور پھر ہٹلر نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے ایک ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کروا کے اس کا الزام پولینڈ پر لگا دیا، اور پھر اس الزام کو بنیاد بنا کر ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس صورتحال پر فرانس اور برطانیہ نے ہٹلر کو وارننگ دی کہ وہ فوری طور پر پولینڈ کے خلاف جنگ بندی کرے یا پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، مگر ہٹلر کہاں کسی کی سنتا تھا۔ اور پھر برطانیہ اور فرانس نے اپنی قوم کے سامنے سرکاری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ ہٹلر نے پولینڈ پہ قبضہ تو کر لیا، مگر اس کی قیمت دنیا کو دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کی صورت میں چکانی پڑی۔ ایک طرف ہٹلر کے اتحادی اٹلی اور جاپان تھے، اور ان دونوں کا مقصد بھی دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے انہیں اپنی سلطنت میں شامل کرنا تھا، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور امریکہ کا اتحاد تھا، جس میں بعد میں روس بھی شامل ہو گیا تھا۔ یوں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ جرمنی نے اگلے 1 سال سے بھی کم عرصے میں ہالینڈ، ناروے، بیلجیم اور فرانس پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر نے برطانیہ پر فضائی حملے کا منصوبہ بنایا، اور جب جرمنی کی فضائیہ نے برطانیہ پر حملہ کیا تو برطانیہ پوری طرح سے تیار تھا۔ اس نے ریڈار کا استعمال کیا، جو کہ برطانیہ کی اپنی ایجاد تھا۔ ریڈار کی مدد سے برطانیہ کو جرمنی کے طیاروں کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، اور وہ جرمنی کی فوج کے مقابلے پر آ جاتی تھی۔ برطانوی فضائیہ کی صلاحیت جرمنی کے مقابلے میں بہتر تھی، اس لیے حملے میں جرمنی کا زیادہ نقصان ہوا۔ ہٹلر اس صورتحال سے بد دل ہو گیا، اور اس نے برطانیہ پر قبضے کا خیال دل سے نکال کر اپنی توجہ روس کی طرف کر لی۔ مگر روس پر حملہ کرنا آسان نہیں تھا،
اور ہٹلر کے اپنے جرنیلوں نے بھی اس حملے کی مخالفت کی تھی، مگر ہٹلر نہ مانا اور روس پر حملہ کرنے کے لیے اٹل رہا۔ روس پر حملے کا بہترین وقت موسم گرما تھا، مگر یہاں ہٹلر نے ایک تاریخی غلطی کی جس کی قیمت اسے اپنی جان دے کر چکانی پڑی۔ ہٹلر نے روس پر حملے کے لیے صحیح وقت کا استعمال نہیں کیا۔ جون 1941 کو 35 لاکھ کے قریب جرمن فوج نے روس پر حملہ کر دیا اور روسی فوج کو دھکیلتے ہوئے ماسکو کے قریب پہنچ گئے، مگر ماسکو کے محاذ پر روس نے اپنی فوج کو جمع کر کے جرمنی کو شکست دے دی۔ روس کے سرد موسم نے بھی جرمن فوج کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ شکست ہٹلر کے زوال کا آغاز تھا۔ روسی فوج نے جرمن فوج پر چاروں طرف سے تیزی سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ جرمن فوج یا تو ماری گئی یا پھر گرفتار ہو گئی۔ اب روسی فوج جرمنی کے دارالحکومت برلن کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ کی فوج نے فرانس کے علاقے میں جرمنی کی فوج پر حملہ کر دیا اور یہاں بھی جرمن فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مشرق سے روسی فوج اور مغرب سے امریکہ اور برطانیہ کی افواج جرمنی کی طرف پیش قدمی کر رہی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شکست کا احساس ہونے کے باوجود 20 اپریل کو ہٹلر کی سالگرہ جرمنی میں دھوم دھام سے منائی گئی۔ یہ جرمن عوام کا ہٹلر سے محبت کا منفرد انداز تھا۔ مسلسل شکستوں سے ہٹلر برلن میں اپنے بنکر تک محدود ہو گیا، جہاں ہٹلر نے اپنی زندگی کے آخری ایام مایوسی میں گزارے۔ ہٹلر اپنا انجام جان چکا تھا، اس لیے اس نے طے کیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ 29 اپریل 1944 کو اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ ایوا نے اس شادی کے لیے 15 سال انتظار کیا تھا، مگر یہ شادی ایک ہی دن قائم رہی۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے فوجی وردی پہنی اور اپنی دلہن کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ ایوا براؤن کو ہٹلر نے آخری تحفہ زہر کا کیپسول دیا اور پھر اس نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ایوا نے بھی زہر کا کیپسول کھا کر اپنی جان دے دی۔ یہ تھی کہانی ہٹلر کی، جس پر الزام ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہٹلر کی وجہ سے ہی شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں 5 کروڑ انسانوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کسی اور شخصیت کی بائیوگرافی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ